السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے مردانہ عضو خاص کے سائز اور موٹائی کے حوالے سے۔ آج کے نوجوانوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ عضو تناسل کے چھوٹا ہونے اور اس کے پتلا ہونے، اس کی خد و خال کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ بہت سے نوجوان ہمارے اس وجہ سے پریشان ہیں۔ معاف کیجیے گا، بات بڑی بے حیائی کی ہے، مگر مجھے اپنے نوجوان نسل کو بچانے اور سمجھانے کے لیے یہ کرنا پڑ رہی ہے، اور میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ حساس موضوع پہ آج پھر مجھے بات کرنا پڑی۔ اصل میں بدقسمتی سے آج کل اکثر نوجوان غلط موویز دیکھتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ 80% جو نوجوان ہیں ہمارے، وہ غلط ویڈیوز موبائل پہ ضرور دیکھتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، اور پھر ان موویز میں جو وہ معذرت کے ساتھ، بار بار معذرت کے ساتھ، وہ جو مرد وہاں پہ ہوتے ہیں، نوجوان جو ہوتے ہیں، سیکس والی ویڈیو میں ان کے جو عضو تناسل کو وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے عضو تناسل کا معائنہ اور جائزہ لیتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا عضو چھوٹا بھی ہے اور موٹائی میں بھی کم ہے۔ تلخ حقیقت ہے، بے حیائی کی بات ہے، سمجھانا آپ کو میری مجبوری ہے۔ نہ سمجھاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں بے ایمانی کر رہا ہوں اپنے فن کے ساتھ۔ تو بات ہو رہی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے نوجوان، اور پھر پریشان رہتے رہتے اپنے دوستوں سے مشورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات، اور پھر نوبت آ جاتی ہے معالجین کے پاس جانے کی، اور پھر علاج معالجہ کی طرف آنا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر عطائی ڈاکٹر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے عطائی معالج جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ ہر بازار میں، ہر گلی میں، ہر گاؤں میں ایک سے بڑھ کے ایک وہاں پہ معالج ہوتا ہے، مشورہ دینے والا۔ اور پھر جب وہ عطائی معالجین کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے، تو اکثر عطائی علاج کرنے والے ان کا معائنہ نہیں کرتے، اور نہ ہی ان سے کوئی پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ عضو تناسل کے بارے میں جو ہی کوئی نوجوان جاتا ہے، اس نے کہہ دیا کہ میری لمبائی کم ہے، تو انہوں نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ لمبائی کتنی ہے، موٹائی کتنی ہے، بس دوائی دینی شروع کر دی۔ اور ہوتا پھر کیا ہے، مریض شکایت کرتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑا، 1 مہینہ 2 مہینے علاج کروانے کے بعد۔ فرق کیسے پڑے گا اس کو؟ وہ جو خود کو مریض سمجھ کے اپنے معالج کے پاس آیا ہے، وہ تو مریض تھا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی ٹھیک تھا۔ اس نے تو غلط موویز دیکھی، وہاں پہ اس نے عضو تناسل کے حوالے سے وہ پریشان ہوا کہ میرا چھوٹا ہے۔ الٹا اس کا نقصان شروع ہوا، 2-3 ماہ دوائی کھائی، ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ ٹھیک تھا پہلے سے ہی، لیکن اسے نہیں پتا تھا، اور جب اس کو فرق نہیں پڑتا تو وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ ہاں جی عزیز دوستو، بریک لگانا پڑی مجھے، ایک پیشنٹ آ گیا تھا۔ اچھا، تو جب اس کا نقصان یہی ہوا کہ وہ نفسیاتی مریض بن گیا، کہ اس نے سمجھا کہ میں مریض تھا، علاج کروانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوا، اور پھر وہ حقیقت میں مردانہ کمزوری کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بات یاد رکھیے گا کہ جو بندے کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ اس کو فلاں مسئلہ ہے، فلاں مرض ہے، اس کے دماغ سے نکالنا ہی اس کا علاج ہے۔ دماغ سے تب نکلے گی جب اس کو اصل حقیقت کا پتہ چلے گا۔ ابھی اس کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں، بس اس نے موویز دیکھی، لوگوں سے، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، بات کی، تو وہ سارے علاج کے لیے چل نکلے۔
چونکہ میری یہ فیلڈ ہے، بہت سے نوجوان ان میرڈ بچے مجھے فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو ایسے ایسے مسائل وہ بتاتے ہیں کہ عجیب لگتا ہے کہ ان کو یہ ساری باتوں کا کیسے پتہ چل گیا۔ تو پھر ان کے دماغ سے کیسے نکلے گی یہ بات؟ ان کے دماغ سے نکالنے کے لیے میں آپ کو کچھ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ سب سے پہلے تو آپ جو موویز غلط دیکھتے ہیں ان میں سے جو عضو آپ نے دیکھے وہ لمبے اور موٹائی میں زیادہ، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موویز بنانے کے وقت وہ زوم کیا ہوا کیمرہ ہوتا ہے۔ زوم کو آپ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ویڈیوز جن ممالک کی بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں کے مردوں کے اس حساب کی آب و ہوا اور قد کاٹ کے حساب سے عضو ہمارے پاکستان کے نسبت ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ دیکھ کے ہمارے بچے نوجوان جو ہیں وہ پریشان ہیں، جو کہ نہیں پریشان ہونا چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی ضرور گائیڈ کرنا چاہوں گا اپنی نوجوان نسل کو، عضو خاص کی جو لمبائی ہے اگر آپ کی 3 انچ سے زیادہ ہے، بے شک 3 انچ ہے، اس سے ایک آدھا انچ بھی زیادہ ہے، چوتھا حصہ انچ کا بھی زیادہ ہے، یا پوری 3 انچ بھی ہے، جب آپ کو شہوت آتی ہے تو وہ مضبوط آتی ہو، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت کی خواہش پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ بس شرط صرف یہ ہے کہ شہوت مضبوط ہو، سخت ہو، اور پھر یہ 3 انچ کا عضو شادی کے بعد خود بخود بڑھ کے سائز میں 1 سے 2 انچ آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے۔ جو مرد شادی شدہ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو کہ شادی کے بعد مردانہ عضو تناسل سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو بات، وہ میری کمپلیٹ ہوئی۔ تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بے حیائی کی ہی تھیں، مجھے شرم بھی آ رہی تھی، تو آخر میں پھر بہت بہت معذرت کرتا ہوں۔ مجبوری تھی، مجبوراً اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کے بچوں کی اصلاح کے لیے مجھے کرنا پڑی۔ پھر بھی یقیناً یہ بات بری ہی تھی، مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، کیونکہ میں نے اس میں مخلصانہ مشورے آپ کو دیے ہیں تاکہ آپ بچ سکیں پریشانیوں سے، ذہنی پریشانیوں سے۔ تو اس کا بہترین حل آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی بیٹھ گیا ہے، کچھ بھی غلط بات بیٹھ چکی ہے، وہم ہیں، خیالات ہیں، گندے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے آپ کو جسمانی، روحانی، تو اس کا بہترین علاج وہ ڈاکٹر جوید صاحب، جو اللہ پاک ان کو ہمیشہ قائم رکھے، سورہ رحمان کا وہ بتاتے ہیں سارے لوگوں کو۔ تو میں نے جس کو بھی بتایا سورہ رحمان کا، اس کے اندر کے گندے خیالات بھی دور ہوئے، روح کے امراض بھی ٹھیک ہوئے، جسم کے امراض بھی ٹھیک ہوئے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیں، ڈاکٹر جوید اقبال صاحب سرچ کر لیں، یا پھر سورہ رحمان پڑھنے کا طریقہ آپ سرچ کر لیں ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، ان کے بڑے اچھے لیکچر ہوتے ہیں سورہ رحمان کے حوالے سے، اس پہ عمل کریں 3 دفعہ صبح دوپہر شام، جس طرح وہ بتاتے ہیں سورہ رحمان کو پڑھنا، اور پانی پاس رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے وہم، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دین کی طرف توجہ دیجیے گا، اسلام کی طرف آئیے گا، اللہ سے مدد مانگیے گا۔ اپنی پریشانیاں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو مجھ سے نہ شیئر کیجیے گا، اللہ سے شیئر کیجیے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے پاس ہی ہوں اور میں پکارنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، خزانوں کا وہ مالک ہے، رزق کا وہ مالک ہے، صحت اس نے عطا کی ہوئی ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ خالق کا مطلب ہے کہ بنانے والا، آپ سب جانتے ہیں۔ جب میرا خالق میرا اللہ ہے اور
بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرے پاس ہے، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ مجھے سن رہا ہے، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھ سے دور نہیں ہے۔ اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ میرے پاس ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے۔ اس کے علاوہ دو اور ہیں جو میرے ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں۔ میرا اللہ میرے اندر کی کیفیت، میرے دل کی ہر بات کو جانتا ہے، ہر راز سے آشنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں یہ ویڈیو کس لیے بنا رہا ہوں، اس کو کیوں میں یہ کچھ باتیں جو بظاہر آپ کو لگتی ہیں کہ بے حیائی کی ہیں، یہ میں نے کیوں کی ہیں، حالانکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھ سے جو غلطیاں ہوئی اس سے دعا ہے کہ مجھے معاف کرے۔ لیکن میرا ارادہ یہی ہے کہ میں یہ ویڈیو آپ تک شیئر کروں تاکہ بہت سے نوجوان پریشانیوں سے بچ جائیں، اور اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ